رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتہ دیا صلو علیہ وآلہ، آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہ دی، دل کو دل رکھا بازار نہیں ہونے دیا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ ماہدین شہر، چک نمبر 120، تحصیل جہانیہ کے غیرت مند با وفا بہادر نہ ڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر اس علاقہ کی سالانہ سیرت النبی کے اس عظیم موقع پر آپ سے لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعائے خلاق عالم مجھنا چیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گے، اور میں ان تمام سوالوں کا جواب ہوں۔ کیا ہوں؟ جواب۔ یہ صرف انہی کو بات سمجھ میں آئے گی جن کے ذہن میں سوال ہوں گے، ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہر سال ہی کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ بیان کا کوئی وقت نہیں ملتا تھا، تو اس مرتبہ میں نے کہا مہمان چونکہ راستے میں اور وہ پہنچنے والے ہیں، تو اس مرتبہ مجھے اسٹیج دے دیا جائے، جب تک مہمان نہیں آئیں گے میں ہوں گا اور یہ ہوں گے، اور جب ہماری بیان کی باری آتی تھی تو یہ اس وقت تھکے بیٹھے ہوتے تھے۔ آج پتہ چلے گا کہ ابھی پروگرام آغاز اور ابتدا میں ہے، ابھی یہ تھکے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو آپ کی سبحان اللہ کی آواز بتائے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اتنی بات سنانے کے بعد بھی اگر آپ سبحان اللہ اتنی کمزور کہیں، اس کا مطلب آپ کے کانوں کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی۔ اگر آ رہی ہے تو آپ کی طبیعت ناساز ہے، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ بخار مجھے ہے۔ حقیقت بات کیا ہے؟ بخار میں کو ہے، تھک کے تساں بیٹھے ہوئے، اور حالی پروگرام شروع تھی نہ پہی میں اے شاعر انقلاب میں سن سو یہ تاج نہ سر ہلیں دے نہ سبحان اللہ، کم سے کم این تا کرو، این دا مطلب ہی جی ہوندے ہاں ہوندے۔ گل سمجھ آندی پئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سردی ہے، حضرت فرمانے سردی ہے، بھئی سردی ہے، بولو بولو اردو آتی ہے؟ وہ کسی نے کسی سے کہا تھا آپ کو اردو آتی ہے، اس نے کہا آتی ہے، اس نے کہا بولو، تو اس نے کہا اردو۔ کیا کہا اس نے؟ آپ کو بھی آتی ہے؟ بولو، بس بڑی آتی ہے آپ کو اردو۔ بھئی اردو کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں بولو، اردو مت بولو۔ تو آپ کو اردو آتی ہے نا؟ سمجھ بھی آتی ہے؟ سرتا لاؤ، چلو جی نہ آنکھو، سرتا لاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ مردوں والے نہیں، مردوں والی، مرد آکھن سبحان اللہ، عورتہ نہ آکھن۔ مجھے مردانہ ہاتھ نظر آئے اور سبحان اللہ کی آواز ہے۔ میں خود بھی حق نواز سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں جس قوم سے مخاطب ہوتا ہوں میں یہ سوچ کے مخاطب ہوتا ہوں ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہے۔ ابھی بھی ہاتھ نظر نہیں آ رہے، سب کے تو آ ہی نہیں رہے، اندر والے پتے باہر والوں سے لڑے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی لڑائی نہیں ہے تو اللہ کا نام بابا سے بلند لیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی سبحان اللہ اس محفل میں بیٹھ کر بابا سے بلند دائیں ہاتھ بلند کر کے کہے تو میں مسافر کی دعا ہے اللہ اس کو جو جنت میں پلاٹ دے وہ صحابہ کے محلے میں دے۔
میں آپ کو اور دعا دیتا ہوں، اتنا سخی مہمان بھی آپ کو کبھی کبھی ملتا ہوگا، میری دعا سنیے گا، اگر دعا کے الفاظ آپ کو اچھے لگیں تو آپ کی سبحان اللہ مجھے اچھی لگنی چاہیے۔ اللہ اب جو ہاتھ اٹھا کر، دایاں ہاتھ بلند کر کے، سینے کا زور لگا کر تیری وحدانیت کا اعلان کرے اور تیرا نام پکارے، اسے جو جنت میں پلاٹ ملے، جب بھی وہ اپنے محل کی کھڑکی کھولے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے۔ ایکو آدن مرد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرد۔ امام الانبیاء، میں ابتدائی تو کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، بہت سارے اشتہار ڈٹھے ہو سن اور تسا سوچے جو سو پتہ نہیں تھی سی کیا سارے نال۔ ابو بکر فاروق کی جڑے کام میں ہاتھ پیندے نا کچے نہیں پیندا، ابو بکر نال دھوکے تھی نا، لیکن ابو بکر دھوکا نہیں کرتا، صدیق دھوکا۔ میں اس دن حضرت مفتی صاحب سے ملا سرگودہ ایک پروگرام پر، میں نے کہا میرے پروگرام کا کیا کیا آپ نے؟ تو اس مرد کلندر نے بھی جواب میں کہا شہید ارشد بھی ابو بکر کے ساتھ دھوکا نہیں کرے گا۔ ابو بکر کے ساتھ دھوکا، انہوں نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا امام اول ہمارا ابو بکر ہے، تو ہم ابو بکر کے ساتھ دھوکا، جس نے بھی صدیق کے ساتھ دھوکا کیا ذلیل ہوا، اور ہو رہا ہے اور ہوتا، بولو او بولو، ہوتا رہے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی بن کر آئے، آخری معصوم بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، خاتم المعصومین بن کر آئے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تمام کو اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، لیکن کسی کے نصیبے میں ختم نبوت کا اعزاز نہ آیا۔ یہ اعزاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آمنہ کے لال اس کائنات میں تشریف لائے۔ آمنہ کے لال سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کا تسلسل رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پہ نبی اس کائنات میں آتے رہے اور رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، رب کی الوہیت کا اعلان کرتے رہے، رب ذوالجلال کی پہچان کراتے رہے۔ نعرہ ایک تھا، کلمہ ایک تھا، پیغام ایک تھا، اعلان ایک تھا، بیان ایک تھا، سبھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن اس کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد رسول نہیں آئے گا، میرے بعد معصوم نہیں آئے گا، میرے بعد خاتم نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ چلتا چلا آیا۔ اس کائنات میں بڑے نبی گزرے جنہوں نے بڑی بشارتیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر کہتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعدِہ اسْمُهُ احمد، آپ نے بھی پیغام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ کو اللہ نے مختلف امتحانوں سے گزارا، امتحان کے نتیجے میں رب انعام دینا چاہتے، انعام کے لیے اللہ فرماتے ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو، سوال کرنا آج تیرا کام ہوگا، تیرے سوال کو پورا کرنا تیرے رب کا کام ہوگا۔ ابراہیم ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ کچھ نہیں مانگتا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کائنات میں بشارت کرتے، قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہر نبی ایک کے بعد ایک آنے والا کائنات میں پیغام رسا ہے، پیغام دیتا چلا جاتا ہے، آواز لگاتا چلا جاتا ہے، عنوان بتاتا چلا جاتا ہے۔ یہ تسلسل آدم سے چلا عیسیٰ تک رہا، تسلسل چلتا چلا آیا، نبی دنیا میں آتے چلے گئے۔ جب جہاں ضرورت پڑی اللہ نبی مبعوث فرماتے، اللہ نبی بیچتے، نبی کائنات میں آتے اور آ کر اعلان کرتے۔ کبھی فران کی چوٹی پہ جانا پڑتا ہے، کبھی میدانوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی بازاروں میں جانا پڑتا ہے، کبھی جنگلات میں جانا پڑتا ہے، کبھی ریگزانوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی کنگرات میں جانا پڑتا ہے، کبھی
کبھی حالات خراب پیش آتے، کبھی تکلیفیں دی جاتی ہیں، کبھی مصائب برداشت کرنے پڑتے، کبھی الٹا لٹکایا جاتا ہے، کبھی آرے کے اندر رکھ کر چیر ڈالا جاتا ہے، لیکن کوئی نبی اپنے پیغام سے باز نہیں آتا، اپنے اعلان سے باز نہیں آتا، اپنے بیانیے سے باز نہیں آتا، اپنے کلمے سے باز نہیں آتا، اپنے عقیدے سے باز نہیں آتا۔ جان دینا آسان ہے، وجود پہ زخم کھانا آسان ہے، پتھر برداشت کرنا آسان ہے، تانے برداشت کرنا آسان ہے، ظلم سہنا آسان ہے، لیکن کوئی نبی اپنے موقف کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دنیا نے وہ منظر دیکھا جب اس کائنات میں پہلی مرتبہ ربیع الاول کا سورج طلوع ہوا کہ وہ ربی اس کائنات میں ایسی بہار لے کر آئی کہ جس بہار کے بعد آج تک خزاں کا تصور نہیں دیکھا گیا۔ وہ آمنہ کے لال کی صورت میں، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عین و عیا، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، وقار کائنات، کمالات کائنات، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، امام المرسلین، امام المتقین، ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر، رقیہ فاطمہ زینب، ام کلثوم کے بابا، جناب حسنین کریمین کے نانا، ہادی کل، رحمت کے پیکر، رحمت کے مجسم، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تخلیق کے وجہ کون و مکہ، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، ربیع الاول میں تشریف لائے، سوموار کے دن تشریف لائے، صبح صادق ہو رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے، آمنہ کے لال کائنات بھی ہے، آنے کے بعد پہلا دن ہے، نبی پگوڑے میں ہے، نبی جھولے میں ہے، آ کر پہلا سوال رب سے کیا، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ وقت گزرتا چلا گیا، آپ فران کی چوٹی پہ آ گئے، قرآن بھی گواہ ہے، نبی کا فرمان بھی گواہ ہے، فران کی چوٹی پہ آ کر نبوت نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، رب کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے، میری اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، میری تابعداری کرو کامیاب ہو جاؤ گے، فرما برداری کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ علماء کی موجودگی میں یہ طالب علم بڑی بات کرنے لگے۔ مکہ میں اس وقت جتنے لوگ آمنہ کے لال کا اعلان سن رہے تھے، جتنے لوگ آمنہ کے لال کے کلمات سن رہے تھے، جتنے لوگ اس محفل میں موجود تھے، کوئی ایک بھی نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایمان والا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو چک نمبر 120 کا جوان ابو بکر فاروقی کا جملہ اپنے دل پہ لکھ، کسی نے کہا کوئی تیار نہیں ہے، میں نے کہا ابھی وہ اس محفل میں نہیں ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، جس نے نبی کی بیعت کرنی ہے، جس نے نبی پر ایمان لانا ہے، جس نے نبوت کی تصدیق کرنی ہے، جس نے پہلا صحابی بننا ہے، جس نے پہلا مومن بننا ہے۔ آج دنیا سوال دراز کرے تو حق نواز کا ماننے والا اسے بتائے کہ جس نے بیعت کرنی تھی وہ سفر پہ تھا، واپس آیا تو مکے کے حالات بدلے ہوئے تھے، ان بدلے حالاتوں میں نبوت کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دیے، اما خدیجہ کہتی ہیں آقا حالات خراب ہیں، دروازے پہ نہ جائیں، کوئی دشمن ہوگا۔ نبوت نے اس وقت کہا تھا خدیجہ دستک بتا رہی ہے، دروازے پہ دشمن نہیں آیا، دوست آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مولانا ابو بکر فاروقی، نعرہ تکبیر۔ دشمن نہیں آیا، دوست آیا ہے، دوست، ایسا دوست کہ جس کی دوستی نے دنیا کو دوستی کے اصول بتائے، ایسا ہمنوا، ایسا پیشوا، ایسا غلام، ایسا عاشق، ایسا دیوانہ کہ جو نبوت کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کفر کے عبادوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ یہ کون آیا؟ جواب دینے والوں نے جواب میں کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، اسے دنیا صدیق کہتی ہے۔ شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ دونوں ہاتھ بند کر کے دو مرتبہ اپنا جواب دینا ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ بیعت کر لی، کیا کر لی؟
بولو، نہ صرف بیعت کی بلکہ دل دے دیا. سبحان اللہ. کس کو؟ کس کو؟ آقا بولو کس نے؟ کیا بات ہے، دل دے دیا. آپ کسی کو دل دو، کہتے ہو ایک ہی دفعہ دیتے ہیں، 2 دفعہ نہیں دیتے. آپ کسی سے محبت کرو، کہتے ہو ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، محبت 2 دفعہ نہیں ہوتی. آپ کسی کو پیار کرو، کہتے ہو ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ نہیں کرتے. اور بات صدیق کی ہو، سبحان اللہ. عاشق نبی کا ہو، پیار محبوب سے ہو، تو دنیا میں لوگوں ایسا محبوب بھی نہیں ہے اور دنیا میں ایسا عاشق بھی نہیں ہے. ایسا عاشق بھی، بولو بولو. اچھا یہ جو پیچھے دوست کھڑے ہیں، ان کو مسجد سے کسی نے منع کیا ہوا ہے؟ یہاں کوئی پولیس والے اہلکار تو نہیں کھڑے جو ان کو آنے نہیں دے رہے؟ وہ ایک بادشاہ تھا نا سفر میں، تو اس نے کہا نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لوں. تو مشیر نے کہا پڑھ لیں. یہ مشیر چلا گیا، بادشاہ باہر کھڑا تھا، کافی دیر گزر گئی. تو اس نے کہا کہیں بیماری گئی، کوئی تے کو اندر بدھی بیٹھے، باہر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، جیڑا تے کو اندر نہیں آمنے دا وہ میں کو باہر نہیں آمنے. جیڑا تے کو اندر نہیں آمنے دا، تمہارے نال کوئی مسئلہ تھا نہیں، کون تو کو اندر نہیں آمنے دا؟ یہ جتی لاؤ تے اندر آنے، سارے مسجد کے اندر آ جائیں، کوئی باہر نہ کھڑا ہو. اس طرح ماحول خراب ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ چلو میں تو تمہارا اپنا نا مہمان کھڑا ہو گیا تو ان کا دل دکھیا، وہ کو تکلیف تھی گیا یار یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی سیکیورٹی آ لئی ہوئے، انتظامیہ آ لئی ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے رہو. اگر ایویں کھڑے ہوئے تو ایویں نہ کھڑو، بلکہ تمہارے واسطے کلینا وچھائیں، انتظام تمہارے واسطے. تساں میری نہ منو، اسٹیج تے علماء کنے پوچھو، تساں بیٹھے ہوئے سونے لگ سو. بے شک تساں بیٹھو. تساں ایویں کھڑے ہو، ایویں لگدے ہوئے جویں کہیں سزا تے کھڑا کیتے تو. گل سمجھ آندی پئی؟ کہ تو شاید تو حال ہی نہیں بندہ، تے کو موبائل چھوڑ دے رہی اندر آ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. تمہارا پیچھا کیا کام ہے، تساں پیچھا نہ رکھو، تساں ہی دے دیکھو. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. یارو دل دے دیا، دل جس دن سے دل دیا، نہ صرف دل دیا بلکہ سب کچھ نبوت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. بولو بولو بولو. پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، لٹاتا چلا جا رہا ہے، فدا ہوتا چلا جا رہا ہے، قربان کرتا چلا جا رہا ہے. باری مال کیا ہے تو لٹانے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، وقت کیا ہے تو دینے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، رفیق کی باری ہے تو بننے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، ساتھی کیا ہے تو ساتھ دینے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، نہیں چھوڑنے والے کا نام ہے تو نہ چھوڑنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. ان حالات میں بھی اگر کندھوں پہ بٹھا کر، پاؤں پہ زخم دیکھ کر، نکلتا لہو دیکھ کر اپنے کندھوں پہ بیٹھنے کی دعوت دینے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. اتنا کہتے ہیں آقا سوار ہو جائے، آقا کہتے ہیں ابو بکر سواری نہیں. صدیق کا جواب سنیے گا، ابو بکر کہتے ہیں آقا ابو بکر کے ہوتے سواری کی ضرورت بھی نہیں، سواری کی ضرورت بھی. بلکہ علامہ قاسمی لکھتے ہیں حضور نے پوچھا ابو بکر اٹھا لے گا؟ اٹھا لے گا؟ صدیق نے اس وقت تڑپ کے کہا تھا آقا اٹھانا نہ ہوتا صدیق یہاں نہ ہوتا. اٹھانا نہ ہوتا صدیق یہاں نہ ہوتا، صدیق یہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خدا نے ابو بکر کو بارے نبوت اٹھانے کے لیے چن لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ خطیب اپنے انداز میں کہتے ہیں اللہ مکہ کی امانت علی کے پاس، اللہ کی امانت صدیق کے پاس، مکے والوں کی امانت علی کے پاس، رب کی امانت صدیق کے پاس. لے کے غار میں چڑھے. میں نے پہلے کئی مرتبہ کہا
سفر 3 میل کا تھا، صدیق 9 میل چڑھے۔ دنیا کو بتانا چاہتے لوگوں جب بات عشق کی آ جائے پھر سفر کا پتہ نہیں چلتا، عشق میں سفر طے ہوتے رہتے۔ صدیق نے سفر طے کر کے دنیا کو بتایا لوگوں نہ تمہیں کائنات میں ایسا سوار ملے گا، نہ کائنات میں ایسی سواری ملے گی، نہ ایسا سوار ملے گا اور نہ ایسی، بولو او بولو بولو۔ سوار کا نام محمد رسول اللہ ہے، سواری کا نام صدیق اکبر ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ حضور کی محفل لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے اس محفل میں اپنی خواہشوں کا اظہار کیا۔ صحابہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ حضور فرماتے ہیں طیب، مجھے خوشبو پسند ہے، والمرأۃ الصالحہ، مجھے نیک عورت پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے۔ کتنی چیزیں؟ بولو کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق بیٹھے ہیں کہتے ہیں آقا مجھے بھی، مجھے بھی، اور میں کو ایک، میں کو، حضور فرماتے ہیں مجھے 3، صدیق فرماتے ہیں مجھے، صدیق کا غلام کہتا ہے مجھے 1، مجھے حضور کی خواہش طیب خوشبو پسند ہے، والمرأۃ الصالحہ نیک عورت پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نماز۔ صدیق کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی پہلی تمنا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، دیکھتا رہوں۔ اس سے بڑی کوئی خواہش ہے؟ بولو بولو، اس سے بڑی کوئی تمنا؟ ابو بکر کی دوسری خواہش مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ کرے اپنا سمجھ کے۔ تیسری خواہش بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے ہو۔ رب نے بھی کہا ہوگا ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، اور یہ جو گھبرانا نہیں ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ جو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ تبدیلی والا نہیں ہے، یہ رب والا ہے۔ اور رب نے اپنے محبوب سے کہا ہے محبوب کے یار آنا۔ اللہ نے 2 مقام پر کہا، کتنے مقام پر؟ 2 مقام پہ کہا صدیق گھبرانا نہیں ہے۔ ایک مقام وہ تھا ابو بکر خواہش تیری ہے، پوری طرح رب نے کرنی ہے، تُونے گھبرانا نہیں ہے۔ اور ایک وہ موقع تھا جب صدیق غار میں تھے اور دشمن غار کے دروازے پہ تھا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا علماء سے پوچھئے گا، عام فام زبان کا جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صدیق گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ بات اکیلے صدیق کے لیے بھی نہیں ہے، آقا اسے کہہ دو گھبرانے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت۔ ان اللہ معنا، اللہ دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بولو یار اللہ کس کے ساتھ ہے؟ رب نے کہا ہوگا ابو بکر گھبراتا کیوں ہے؟ سارے مکے دے کافر تے کو گلیں دے راسم تو ہوں، رات نبی کو جھولیے رکھتے دیدار کریں دے رکھ۔ گھبرانا نہیں ہے، ہر صحابی چاہے گا آقا میرا مال استعمال کریں، آقا کہیں گے ابو بکر کدھر ہے؟ گھبرانا ہر صحابی کی خواہش ہوگی، اور محمد دلہا بن کے جس کے دروازے پہ جائیں گے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ زور سے کیا نام ہے اس کا؟ میں نے کہا محبوب کی بھی 3 خواہشیں ہیں، اور محبوب کے ابو بکر کی بھی، اور ابو بکر کے ابو بکر کی ایک ہے، ابو بکر کی ابو بکر کی ایک ہے۔ اور وہ ایک خواہش مجھے جامعہ محمودیہ کے اس قبرستان کے احاطے سے سیکھنے کو ملی ہے، جس احاطے میں وہ مرد کلندر آج بڑی چین کی نیند سو رہا ہے، جس نے دنیا کو سکھایا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا
مجھے اس نے سکھایا. بات سمجھ آ رہی؟ اس نے ہمیں سکھایا. اور ابو بکر کی خواہش ایک ہے، اور وہ خواہش اللہ موت تو آنی ہے، وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گی. اللہ یہ موت آئے، صدیق کی محبت میں آئے، پاکستان کے کسی چوک پہ تڑپا دیا جائے، دیکھنے والا کہے صدیق کا تھا، صدیق کے کھاتے لگ گئے. میں ایک جملہ بدلنا چاہتا ہوں، ایک اور جملہ کہتا ہوں. جماعت ثانیہ کا مہینہ شروع ہو گیا. جماعت ثانیہ کا مہینہ ہے. آج سے 2 سال قبل، غالباً 1 سال قبل، اسلام آباد کی سرزمین پہ ایک مرد کلندر، دنیا جسے علامہ مسعود الرحمن عثمانی کے نام سے جانتی ہے، 22 جماعت ثانی کے جلوس کے بعد، نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ صدیق کے نام پر ذبح ہونا چاہتا ہوں، صدیق کے کھاتے لگنا چاہتا ہوں، صدیق کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں. منٹ 15 گزرے تھے، اطلاع آ گئی، دشمنوں نے سینہ چھلی کر کے صدیق کے کھاتے لگا دیے. اللہ جماعت ثانی کے مہینے میں حق نواز کا روحانی بیٹا آج اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزوں کی موجودگی میں اعلان برات کرتا ہے، اعلان عقیدت کرتا ہے، اعلان محبت کرتا ہے. موت کا وقت مقرر ہے، آئے گی، بستر مرض پہ آئے گی، ایکسیڈنٹ میں آئے گی، عدالت میں آئے گی، کٹہروں میں آئے گی، جیلوں میں آئے گی، ہتھکڑیوں میں آئے گی. اللہ یہ موت آئے، ابو بکر کی محبت میں آئے، ابو بکر کے پیار میں آئے، ابو بکر کے عشق میں آئے. اللہ یہ کائنات کی سب سے بڑی میرے لیے سعادت ہوگی. اللہ مرنا چاہتا ہوں صرف ابو بکر کے لیے، خاندان ابو بکر کے لیے، محبت ابو بکر کے لیے، عشق ابو بکر کے لیے، وفائے ابو بکر کے لیے، کردار ابو بکر کے لیے، ادائے ابو بکر کے لیے. اللہ ہم صحابہ کے کھاتے لگنا چاہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا عزم بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے، ہماری سوچ بھی ہے. رات کی تاریکی میں یہ دعا ہے اللہ موت جب آئے صدیق کی محبت میں آئے. اور انشاءاللہ آئے گی. انشاءاللہ سارے جڑے کام میں نا سب کو لگ دے، سارے جڑے کام میں نا سب کو لوگ آ دیں. میں پچھلے دنوں ایک سفر میں تھا، ہم خوشاب سے واپسی آ رہے تھے، راستے میں ایک پمپ پر رکے، ہم نے راستہ پوچھنا تھا. وہاں ایک دور کھڑا ایک مولوی صاحب، اس نے مجھے دیکھا اور وہ بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے مولانا صاحب آپ فاروقی صاحب ہیں؟ میں کہ لگتا تو ایسے. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا اللہ دا واسطہ ہی میں کل ہے نہ ٹورے کرو، تھوڑی جان بڑی قیمتی ہے. میں کہ نہ غلط آ کے جملہ واپس گھن، ساری جان قیمتی نہیں، صدیق دی عزت قیمتی ہے. ہماری جان قیمتی نہیں، عائشہ کی عفت قیمتی ہے. ہماری جان قیمتی نہیں، فاطمہ کی طہارت قیمتی ہے. ہماری جان قیمتی نہیں، عمر کا تقدس قیمتی ہے. ہماری جان قیمتی نہیں، عثمان کا حیا قیمتی ہے. ہماری جان قیمتی نہیں، علی کی شجاعت قیمتی ہے. اور انشاءاللہ یہ جانیں صحابہ اہل بیت کے نام پر قربان کرتے رہیں گے، لٹاتے رہیں گے اور دنیا کو کہیں گے ادھر آ ستمگر ہونا رازما، تو بغض صحابہ میں تیر آزما، ہم حب صحابہ میں جگر آزما. ہم حب صحابہ میں بات سمجھ آ رہی بھئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگو جو سبحان اللہ. جب تک میں کھڑا ہی ہو جائے اطلاع وہاں دے رہا سے ہر بندے دا اپنا ایک وزن ہوندے نا. میرا بڑے زور دا وزن ہے تو کو اندازہ کہنی تو آپ کو تھیسی بھی کہنا اور تھیسی بھی صحیح تو بولے تھیسی جڑ ویلے سا نہ راسوں اسا اللہ دی قسم ہی کہنا راسوں. اور اسا یہ جہان اجرامن آئے کہنی سے، یہ جہان ہمارا نہیں ہے، یہ جہان عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا. اس کائنات میں ذات خدا کی بات رہے گی یا ذات مصطفیٰ کی بات رہے گی. یہ سب فانی ہے، ختم ہو جائے گا. عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں، خدا کے. لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان کا ظرف ہے. ہم نے بھی کبھی کہا ہے
ہم نے بھی کبھی گائے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ظرف ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا